احزاب ہیں وہ آپس میں متحد نہیں ہے، ان میں اتفاق نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سارے اتحاد و اتفاق کے ساتھ کھڑے ہیں، انتخابات لڑیں گے انشاءاللہ. جس بھی کینڈیڈیٹ کو ہماری پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے. خصوصاً ہماری درخواست یہ بھی ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے میرٹ کو نسیم کروں وہ پی ٹی آئی میں 2015 میں جوائن کی تھی اور بعد میں اور کشمیر پی ٹی آئی کو انہوں نے ڈیولپ کیا. ان کی 2016 کے الیکشن سے ایک پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور خدا کو اور وہ اللہ کو کیا اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھی اور ہم مل کے پی ٹی آئی کو بہت بلند لیول تک ہم لے گئے. جو میرا مینڈیٹ تھا 2016 کا وہ پورے بارکوس ڈویژن اور دفعہ میں ریاست تھا. تو ابھی ہماری پارٹی نے طے یہ کیا تھا کہ ابھی اس 2 مہینے پہلے کہ جس کسی کینڈیڈیٹ کے ووٹ 10,000 سے زیادہ ہو گئے اس کو ٹکٹ دیا جائے گا ایک میں. لیکن مجھے چھوڑ کے باقی کو انہوں نے دے دیا. لیکن میرے 10,000 ٹکٹ 2,000 ہیں لیکن وہ مجھے کسی میرے خیال میں جو ضرور فلسطین میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے اسی کا سمجھے شاخسہ نہیں مل گیا. تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اپنا میری آج ہماری گفتگو کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو ہم نے کوشش کی کہ ہماری آواز عمران خان پرائم منسٹر پاکستان تک پہنچے، چیف آف ڈیفینس صاحب غازی تک پہنچے یا ہماری ایکسیس ان تک ہوگا ان کو ہم کو ایکسپلین کریں کہ ریئلسٹک سچویشن کیا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس ڈیسیژن میکنگ میں عمران خان کی علم نہیں ہے. یہ سینٹورس کے ہمارے اپنا تبلیغ اجلاس ہے وہ راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ان کا رائش بھی نہیں ہے. تو ان کی تھوڑی سی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہے تو ہی ہیز بین میکنگ یو سی نیک منی ہیئر اینڈ دیر. اور میرا خیال ہے اس بنیاد پہ وہ کچھ چند دن پہلے باہر بھی گئے ڈسٹرکٹ باہر میں وہاں جاتے انہوں نے کلیم کیا کہ میرا ٹکٹ ایشو ہو گیا ہے کیونکہ ایک جانی اس کی سرکولیٹ کی انہوں نے جو آپ صافی تک کشمیر راجہ کے پاس موجود ہے آپ صافی تک بھی پہنچ جائے گی جس کی عمران خان کی فیصلہ خود کی ہوئے عمران خان نے کی ہوئے کہ آپ علم نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ویسٹی باغ کا ٹکٹ ان کو دیا گیا ہے جبکہ ویسٹی باغ کے 9 رہنے والے 9 کا کو ووٹ دیں گے وہ 9 کو لیول دے رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مادھو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کو احساسیں کر کے وہ چاہتا ہے کہ کسی کمزور بندے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے تاکہ وہ پیپلز پارٹی والا ٹکٹ جیت جائے الیکشن جیت جائے. تو اس گیم میں یہ پردہ یوز ہو رہا ہے. اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ آئی بی نیکسٹ پرائم منسٹر آف کشمیر پلس آئی بی دا ٹکٹ ہولڈر فرام 3 constituencies not one from West Bengal, another from Neelam, yet another from Rawalakot. تو ہم آپ ساتھیوں کے پاس آئے. پاکستانی قوم نے کشمیر کے ساتھ جو یکجہتی پہلے دن سے طے کی ہے وہ اس کے لیے اور سچی بات ہے کہ اس کا شکر کسی طرح ادا نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں عمران خان کو جواب نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کشمیر پالیسی اور فلسطین کا بنیادی موقعوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں اس پارٹیکولر معاملے میں ہم عمران خان کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ سنجھانے کے ساتھ چل رہی آگے. تو اگر ایک بندہ جو آئی ایس کینڈیڈیٹ ہوتا ہے پورے دنیا میں اس کو آپ سر پہ نظر کرتے ہیں اور دوسرے بندے کے پاس وہ پیسے کی کوئی بنیاد پہ تو یہ کون سا میرٹ ہوتا ہے اور کون سا حساب ہوگا. تو اس میں ایک اور پہلو ہے جو کشمیر کے پیچھے نکل ہوا صاحب موجود ہو گئے. ہمارے کچھ جو ڈپارٹمنٹ میں پرائیویسی ہر سے بات کر رہا ہوں کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ آزاد کشمیر کو آپ کے کچھ ڈپارٹمنٹس کچھ منسٹریز اور کچھ ادارے اور کچھ سبب بیٹھے ہو بابو آزاد کشمیر کو وقفو علاقہ سمجھتے یہ وقفو علاقہ نہیں ہے. یہ ہمارے باپ دادا نے پورے لوگوں کا خراج نہیں کا عذاب کیا ہے اور اس میں میرے حقیقی چاچا ایک بار 2 شہید بھی ہوئے سری نگر کے مضافات کو جب وہ سری نگر میں واسطہ کیے ہوئے تھے تو وہاں سے ان کی لاشیں ہمیں ہمارے یہاں پہنچی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وقفو علاقے ہم اپنی ہماری کنٹریبیوشن پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم پاکستان سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. لیکن آپ ہمیں ہمارا رائٹ کا جو رائٹ آف ووٹ ہے رائٹ آف الیکشن ہے وہ ہمارے ساتھ دے رہے تھے. ہمارے ساتھ واسطہ والا جو سلوک ہے وہ نہ کریں.
تو یہ ایک میری گزارش تھی. دوسرا بھی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافیوں کو میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹ کریں کہ عمران خان ہماری شروعات کرے. وہ ایشو گیو اس ٹائم ہی واز ناٹ ڈوئنگ کہ ہم ملک کی سیکٹر سے ہو اور وہ زیادہ تر کس کنسٹیٹوئنسی سے اس کو ایڈریٹر کی دستخط یا اس کے خود کیے یا عمران سے کروائے گئے وہ آپ ذرا جہاں کی نوٹیفکیشن دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب میرٹ اور اس کے ساتھ ہم چلنے والے لوگوں میں پی میں تو ہمیں دیوار سے نہ نکلا جائے. اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ میں بیٹھے جو ساتھی ہیں یہ پلس جو وہاں کنسٹیٹوئنسی کا جو بریک اپ ہے وہاں پہ آپ جس طرح پاکستان کے باقی حلقوں میں ہے یہ کوئی برادریزم بھی چلتا ہے, کوئی نظریہ بھی چلتا ہے, کوئی پیسہ ٹکا بھی چلتا ہے, بہت سی ایلیمنٹس آ جاتے ہیں تو اس میں الیکشن میں. وہاں پہ کمپوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری کنسٹیٹوئنسی میں 80% راجپوت ہے, 20% نان راجپوت ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی والے بندے کو یہ واک آؤٹ دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہم کنٹرول کریں گے اور اس کی ضائع کرنے والی بات ہے. تو میں بنیادی طور پہ یہ گزارشات تھی آپ صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے معاملات ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ریگولر جگہ ہماری بات پہنچے اور ہمارے ساتھ انصاف ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ رسول الکریم. میرے میڈیا کے دوستوں, ہم آپ کے بڑے مشہور ہیں اور ساتھ میں ہم عمران خان صاحب کا جو فلسطین کے حوالے سے جو لوگ واقف ہے اور کشمیر کے حوالے سے عمران خان نے جس طرح کشمیر کی عوام کی نمائندگی ہم ان کے شکر گزار ہیں. آج کی پریس کانفرنس ایکچولی بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ آج ہم نے سوشل میڈیا پہ میں راجہ قدیر ہوں, میں ایکچولی کینیڈا میں رہتا ہوں اور میں پی ٹی آئی بستی بات کا بانی کارکن ہوں. معلوم کرنا سین تقریباً 1 سال کے بعد جب ہم نے پارٹی کو بات کیا تھا تو انہوں نے پارٹی میں شاملیت اختیار کی تھی اور یعنی بستی بات میں پی ٹی آئی کی دعوت میں ڈالنے والوں میں سے ایک میں ہوں, بلکہ میں یعنی سب سے فرینڈ میں آدمی ہوں. آج کل میں کینیڈا میں رہتا ہوں لیکن ہر 6 مہینے سال کے بعد میں حلقے کا دورہ بھی کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے لیے کام بھی کر رہا ہوں, وہاں بھی کام کرتا ہوں اور یہاں بھی کام کرتا ہوں اور اس بار میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں. اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے جو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ شو کر کے فیصلہ جاری کر رہے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہے, ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جبکہ ہماری اپنے لیول سے کسی کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا اپنے طور پہ وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ شو کر رہے ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کو روکے. جب تک اوپر سے کسی کا نام نہیں آیا تو خود ساختہ کینڈیڈیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یقیناً یہ ایک عوام کے اندر بھی ایک بڑا میسج جا رہا ہے کیونکہ ہمارے تقریباً 15 کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ اس وقت الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں, جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے. ہم عمران خان سے اسپیشلی یہ گزارش کریں گے کہ آپ حلقے کا جائزہ لیں اور جو بھی کمپیٹنٹ اور جو لوگ سیٹ نکالنے والے ہیں ان کو سامنے لائیں اور ہمیں یقیناً باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کمپیٹنٹ قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. اور میں راجیوں کو سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس میں معلوم ہے چونکہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بن گیا ہے. ایک تو ہماری پارٹی کے لیے مسئلہ بن رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. ہمارے اداروں کی بھی بات کی جا رہی ہے جو ہمارے لیے بہت محترم ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اداروں کو سبھی پہ لایا جائے. اور ساتھ میں یہ یقیناً یہ بالکل کمزور انداز سے کہوں گا کہ حلقے کے اندر جا کے پتہ کیا جائے جو شخص بھی میرٹ کے اوپر اترتا ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کو کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے لیے ادارے میں نے بہت کام کیا ہوا ہے. اگر ٹکٹ کسی غلط پہ جائے گا اس کا مجھے بھی بہت نقصان ہوگا اور پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور ہم یہ کبھی سامنے کریں گے اور اس کے آگے ہم کھڑے ہوں گے. مسعود الرحمان ایڈوکیٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف لائن فورم AJ کے. میں بھی اگلے 15 بستی بات سے امیدوار ہوں. راجہ قدیر صاحب, راجہ خورشید صاحب نے بات تقسیم کر دی ہے. میں مختصر یہ گزارش کرتا کروں کہ حلقہ بستی بات کے اندر پاکستان تحریک انصاف بڑی مضبوط قوت میں ہے اور بڑی اچھی پوزیشن میں ہے, وننگ پوزیشن میں ہے.
اور جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 ماہ کے عرصے سے آزاد کشمیر اور اسپیشلی حلقہ بستی بھاگ کے اندر دولت کی بنیاد پہ نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی ماحول ہے اس کو پراگندہ کیا جا رہا ہے. ہمیں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور ارمان اختیار سے وزیر اعظم پاکستان جو ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہمارا جو پارلیمانی بورڈ ہے, ابھی تک تو پارلیمانی بورڈ نے کوئی ٹکٹ ہی جاری نہیں کیا ہے اور ایک ایسا شخص اپنی دولت اور طاقت کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کے عوام کو وہ خریدنا چاہتا ہے اور ہمارے جو مقدس جو ادارے ہیں ان کا نام استعمال کر کے آزاد کشمیر کے لوگ, غریب جو لوگ ہیں, جو مشہور لوگ ہیں, باغرت لوگ ہیں, ان کو وہ اپنی طاقت اور دولت کی بنیاد پہ دبانا چاہتا ہے. یہ والا کھیل آزاد کشمیر کے اندر ہم باوقار لوگ ہیں, ہم عمران خان کے چلنے والے ہیں اور ہم دلیر اور بہادر لوگوں کی اولاد ہیں اور یہ کھیل آزاد کشمیر کے اندر ہم نہیں کھیلنے دیں گے. اور اسپیشلی حلقہ بستی بھاگ کے اندر اس طرح کا کھیل کھیلا گیا تو اس سے سنگین نتائج ہوں گے. ہم اپنے پرستروں کے جو ساتھی ہیں, جو بڑے وفادار لوگ ہیں, جو بڑی اچھی پہنچ بھی رکھتے ہیں, جو عوام کے حقوق کی جنگ سیاستدانوں سے بھی زیادہ لڑتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے اس کو ہماری جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, ہمارے قائد یہ عمران خان تک پہنچیں گے. اور ایسی ملک ہے جو مسلمان کے اندر اس طرح سے اگر داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم شدید سخت سے سخت ہم مرمت کریں گے. اور حلقہ بستی بھاگ کے 80% لوگ اس بات پہ وہ متفق ہو چکے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی بندہ ہمارے حلقے کے اندر داخل ہوا تو ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بگائیں گے. نفرت اور تعصب اور جو نوجوان دیے پیسوں کے بنیاد پہ جو لوگوں کے ذریعے خریدنے چاہتے ہیں, یہ والا کھیل ہم نہیں کھیلنے دیں گے. آپ تمام دوست احباب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امتیاز نسیم حلقہ بستی بھاگ مرکزی نائب صدر ہوں ابھی خواتین ونگ کی. آج مجھے پہلی دفعہ موقع ملا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ خوش قسمتی ہے کہ چلو آپ بھی ہمارا کیس یہ سنیں کہ ہم آپ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حلقہ بستی بھاگ 15 جو ہے نا, ہمیشہ سے ہی سیاسی مرکز رہا ہے آزاد کشمیر کا. اور وہاں سے جو بھی جس طرح کوئی لیڈر وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کو انہوں نے ایک قسم کا جو ہے نا وہ ڈش کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست جو جب میں نے کرا صاحب کے ساتھ آئی تھی وہاں سے میں نے سیاست شروع کی تھی. 1997 سے شروع کی تھی. اور اس وقت کرا صاحب جیسے جو لیڈر شاید آپ جانتے ہوں گے یہاں پر جتنے حال میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ بھی ہیں, ان کی صلاحیت ان کی قابلیت کا آپ کو بھی پتہ ہوگا, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس سیاست سے, اسی پیسے سے, اسی گندی سیاست سے وہ تنگ آ کے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. لیکن لوگوں کو ان کی ضرورت تھی. پھر 2005 میں آئے زلزلہ ہوا, انہوں نے 1 سال لوگوں کی خدمت کی. لوگوں کے اثرات پہ انہوں نے سیاست میں دوبارہ پھر انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے ان کو مجبور کیا. 2006 میں جب انہوں نے سیاست کے پروگرام سے جب الیکشن جیتا مسلم کانفرنس کے, انہوں نے ایک حلقہ بستی بھاگ میں بلکہ پورے آزاد کشمیر کو آپ جانتے ہیں کہ اتنی ترقی شاید یہ 70 سال پہلے نہیں ہوئی تھی جتنی ان کے دور میں ہوئی. سڑکیں بنی, پل بنے اور اربوں کے منصوبے بنے. اور یہ لوگوں کو وہاں پہ حاضر نہیں ہوا کہ یہ بندہ جو ہے لیکن تو جا کے کام کرا رہا ہے. اور یہ اس سے پہلے تو لوگ جو ہے نا ٹوٹی کھمبے پہ جو ہے نا سیاست کرتے رہے. اور اس حقیقت میں انہوں نے کہا کہ میں آزاد کشمیر کو جو سوئٹزرلینڈ بناؤں گا. ان کو جو ہے جیسا ان کا ٹینیور گزرا 5 سال جو انہوں نے کام کیا آپ کو بھی پتا ہے. 2011 میں اسی طرح انہوں نے پھر اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. اور پھر وہاں پہ وہ کھیل کھیلا گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر انہوں نے محنت کی 5 سال پورے لوگوں کی اپنے آزاد کشمیر, یہ نہیں کہ حلقہ بستی پورے آزاد کشمیر کی. اور 2016 میں پھر ان کو اسی طرح ٹارچر کر کے اسی طرح گمائش پہ جو ہے نا گولیاں لے کے وہاں آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے گولیاں کھولی. اور نواز شریف کے کمانڈوں نے جا کے وہاں پہ ان کو ٹارچر کیا, ان کو ایک قسم کا مارا گیا. اس پارٹی میں جب وہ شامل ہوئے
दिया, मेरे छोटे भाई जो खुशी साहब को टिकट दिया उन्होंने, मैं इनको तकलीफ नहीं लड़ने की पोजीशन में नहीं थी, हमने सब ने मिलकर इनको वो करवाया, 14,000 का मैंडेट हमने दिया, वहां से मेहनत की, लोगों की हमारे साथ आने के कोई वहां पे इख्तियार का वो टिकट नहीं था, 14,000 हम पूरे आजाद कश्मीर में दूसरे नंबर पे थे। और उसी उम्मीद में मेरे खातून होने के नाते पूरे आजाद कश्मीर में और खास करके बाग में मैं अपनी 5 बेटियों को छोटियों को छोड़ के मैं वहां से एक घर में लगी हूँ, मैंने लोगों के मसाइल हल करवाए, मैंने लोगों की जिस आवाज बनी हूँ वहां पे, मैं मजलूमों की, मैं खवातीन की आवाज बनी हूँ, मैं बच्चों को यहाँ पे छोड़ के और वहां पे जाती रही हूँ, और ये सारी हमारी थी मैं भी करती रही हूँ वहां पे 5 साल। और ये कैसे आएगा ना बच्चा 6 महीने से सुन रहे कि कोई जिनके पास बड़े बड़े क्लास है, जिनके पास दौलत है, वो वहां पे चलो फिर दोबारा से कब्जा करना चाह रहे हैं। पहले तो एक दफा जो हस्बैंड में वो मुश्ताक मिनाज पे हम भी मजबूर थे, मैं उस वक्त मजबूर थी, मैं इतनी तकलीफ तो वो हो गया, उसका खून का जो मेरा आमद के खून का जो है ना, मैं किसके हाथ पे अपना लोग तलाश करूं, ये हमें की अदालत में करना, और मैंने छोड़ा हुआ कि यही बात है किसकी अदालत में हम पेश होंगे, और उनके जो है खून का बदला इंशाअल्लाह सियासत से लेंगे। और ये मेरा वादा किया आपसे कि ये मैं कभी नहीं बैठूंगी, मैं आपको मुख्तसर मुझे बात करने दें, मुझे आप मौका मिला हुआ है, आपने मेरी बात जो है ना इमरान खान तक अगर आपने ना पूछाई तो मैं खुद पहुंचाऊंगी इंशाअल्लाह। ये वहाँ पे हल्का बस्ती बात के लोगों के साथ ज्यादा नहीं होने देंगे कि कोई उसके बलबूते पे कोई कहेंगे इदारे मेरे साथ है, इदारों में हमने भी खून दिए हुए, हमारे सिंह ने भी वहाँ पे जो है ना बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी हुई है, तो इदारों का बीच में मुलावस क्यों किया जा रहा है, और पैसों के बलबूते पे जो इमरान खान का नजरिया ही नहीं है, करप्शन नो करप्शन पाकिस्तान फिल्म को करना चाह रहा है, और कैसे जो है ना वहाँ पे जो है ना हर कोई पैसों के जो है ना वो बोरियां खोल के, तो यहाँ पे हल्का बस्ती मार चाहे जो कुछ भी हो, हमें कोई मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये हमें तो इससे पहले भी बात करने पर नोटिस आ जाते हैं, अगर हम अपनी बात करने पर कोई नोटिस आता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं और हक मांग रहे हैं अपना, और हल्का बस्ती मार के आवाम के साथ जो है ज्यादती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह इस दफा। और ये इमरान खान और सैफुल्लाह नियाज़ी कम से कम वो पैसों की गेम किसी को नहीं करने देंगे, याद रखना भाई, और इंशाअल्लाह इंसाफ पे जो है ना इंसाफ पे तो बात होगी। और अगर ये कुछ हमने मुसन्नत किया गया बात से कुछ है तो उससे पहले जो है मैं आपको बताऊँ अपनी 5 बेटियों को लेकर मैं इमरान खान के जो है ना वहाँ पर जाकर पहुँचूंगी, अगर वहाँ पे मैरिज से हट के कोई बात की गई, जो क्राइटेरिया मैंने 14,000 का रखा हुआ है उससे हट के कोई बात की गई, तो मैं इंशाअल्लाह आप जो है ना बस्ती हल्के के ये मेरी टीम पीछे होगी, मैं सबसे आगे अपनी बेटियों को लेके वहाँ पे जब तक नहीं उठूंगी जहाँ जब तक जो है ना हमें आग पर इंसाफ नहीं मिल जाता। और मुझे उम्मीद है कि ये तहरीक इंसाफ हमें जो इमरान खान और सैफुल्लाह नियाज़ी हमें इंशाअल्लाह इंसाफ देंगे, और हम पे कोई इस तरह का मुसन्नत नहीं करेंगे कि जो किसी अपनी दौलत की चमक दिखा के और हमारे लोगों को जो खरीद सके वहाँ से। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आपने ये आवाज ऊपर पहुँचानी है, आप जो यहाँ पे जितना बैठे हुए हैं ना हमारे, तो आपने आप जो है ना मुंसिफ है और आपने इसका जो है ना ऊपर जो है ना हमारे जजियों को ऊपर ये आवाज पहुँचाए, तो मैं इसी पे खत्म करती हूँ। राजा मोहम्मद रशीद जवाब मेरा नाम है, एमए LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने की है, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की है, DG स्कूल आज़ाद कश्मीर से रिटायरमेंट के बाद गुज़श्ता 2 साल से PDI में मैं एक ऐसे कारकुन काम कर रहा हूँ, और LA-15 बाद से मैं उम्मीदवार मैं लेट हूँ, और मैं आपकी समझ राशि नहीं करना चाहूँगा। तो द पॉइंट आपसे गुजारिश ये करनी है कि हमारा तनवीर इलियास साहब के साथ कोई जाती मानात है, न कोई रूल है, ये हर एक की कहा गया है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहा है, उसके अंदर ताकत है, उसके लोगों की खिदमत करना चाहता है, ये कोई किसी किस्म का मेरी मैं समझता हूँ कोई जायज मुकाबला इस तरह का कोई तासर जो मैं समझता हूँ दिया जा रहा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। पॉइंट ये है कि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले सरदार तनवीर इलियास साहब आगे और उन्होंने कहा कि मुझे 3 हल्कों से टिकट मिल चुके हैं, मैं ना इमरान खान को मांगता हूँ, ना पार्लियामेंट बोर्ड को मांगता हूँ, और ना मैं किसी को यहाँ पे किसी की अजादारी चलने दूंगा।
جو بات سمجھ نہیں کی ہے پریس کلب کے یہاں جو اسلام آباد کے وہ ممبران جو بات کی سچویشن کو نہیں سمجھتے، ان کو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اہل 15 اور اہل 16 دو ایسے حلقے ہیں جن میں ایک سردار تنویر الیاس صاحب کی برادری ہے، اور یہ وہ برادری ہے کہ جس میں سے اہل 16 سے ہمیشہ ایک وزیر یا MLA منتخب ہوتا رہتا ہے۔ اہل 15 میں وہاں پہ راجپوت برادری جو ہے وہ اکثریت میں ہے، اور جس وقت بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تقسیم کر کے مختلف سے جس طرح لوگ کرتے ہیں وہ الیکشن میں مختلف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ایک بات بتاؤں، 1974 میں راجہ سبیل اور سردار علی افضل خان کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، گویا ان میں سے ایک ناگم برادری سے تعلق رکھتا تھا، ایک جو ہے وہ سردار علی افضل خان جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا آپس میں بہت جو ہے کلوز مقابلہ ہوا، راجہ سبیل صاحب جیت گئے۔ 1985 میں شہید چنپائی صاحب کا مقابلہ ہوا اور راجہ رفیق صاحب اس سے تھوڑے سے مارجن سے جیت گئے۔ 1996 میں برادری صاحب اور راشد کمل کا مقابلہ ہوا، برادری صاحب نارمل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جیت گئے۔ 2001 میں راجہ سبیل کا اور راشد کمل کا مقابلہ ہوا، راجہ سبیل صاحب نارمل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو سردار برادری ہے، سردار تنویر الیاس صاحب کی جو برادری ہے، یہ بندہ بڑے مارجن سے ہار گیا۔ 2006 میں مقابلہ ہوا، وہاں پہ کرنل سنگھ کے مقابلے میں سردار قمر عثمان وہ کلوز مارجن سے ہار گئے۔ 2011 میں سردار قمر عثمان جیت کے تھوڑے سے مارجن سے کرنل وسیم ان کے رنر آتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو دیگر برادریاں ہیں وہ نارمل مدار برادریوں سے زیادہ اکثریت میں ہیں، اور چھوٹی برادریوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، پچھلے اسمبلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نائی فیملی کا ایک آدمی تھا، اس نے ایک گاڑی پارک کی گئی تو اس کو 8,000 روپے جرمانہ ہو گیا۔ اس پہ جو مختلف جو دفعات لگی، ایک یہ تھا کہ اس نے اوور اسپیڈ جا رہا تھا، ایک دفعہ یہ لگی کہ اس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، 8,000 روپیہ اس پہ جرمانہ ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مظلوم مقبول جو ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ برادریوں کی ایکسپلائٹیشن اور یہ سمجھیں کہ تنویر الیاس کو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے صرف وہاں پہ نارمل برادری کو اور دیگر برادریوں کو جو ہے ان کو مقبول مظلوم مسکین اور ان سے بگاڑ لینے کے لیے سازش ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اگر پی ٹی آئی کسی میرٹ پہ کام کرتی ہے، ان کو وہ دیتی ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب اگر ہماری پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ ٹکٹ لے کے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، مسلم کانفرنس سے ایک مخصوص برادری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے آخر وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ کیا اس خطے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ نئی میں سے ٹکٹ لے لیا ہے، کیونکہ شاید وہ یہ تصویر دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی معاملہ میں ان کی برادری کا آدمی ہے، وہ یہ تصویر دے رہے ہیں کہ میں نے آپ سے ٹکٹ لے لیا ہے، شاید یہ تصویر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو بڑی بڑی جو ایجنسیاں ہیں، ہمارے جو اسلامی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کا کوئی ادارے کا جو سربراہ ہے وہ ان کی فیملی کا ہے۔ وہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ نادان دوست کی بات ہے، یہ زبردست قسم کی ایک احساس کرنے جو ہے خانہ جنگی کی طرف جانے والی بات ہے، جس کے لیے ہمیں شدید تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں پارلیمانی بورڈ سے مکمل طور پہ اعتماد ہے۔ گلگت بلتستان میں صاحب اللہ جہانی صاحب نے اور جو بھی ارشد ڈار صاحب نے جس طرح جو بھی میرٹ بنایا ہے، جس کو وہ ٹکٹ دے تو وہی ہے کوئی نارمل برادری کو ٹکٹ دے، تو اس لیے یہاں پہ میں یہ آپ کے ساتھ سے عمران خان صاحب کا یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کسی بھی کوئی بھی اس کی امداد کی جائے۔ بس یہ ہے کہ میں نے دو بات کرنی ہے اور بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ یہ ایشو جو ہے یہ کوئی بڑھی بڑھے کا کھیل نہیں ہے، آپ سمجھے اس چیز کو۔ اچھا بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اور ہماری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو پاکستان کی قیادت ہے، ادر دین پی ٹی آئی، ان کو آزاد کشمیر کی جو ڈیموکریسی ہے اور وہاں کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ٹرائبل ایریا ہے
اور جب سے 74 آنورڈ وہاں پہ الیکشن کا سسٹم چلا ہے تو ہمیشہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ٹرائبس کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، اور حکومت بنتی ہے ہمیشہ پارٹیوں کی بنیاد پر۔ بعد میں LS15 جو ہے اور LS16 ایک برادری جو ہے وہ LS15 اور 16 دونوں میں آتی ہے، اور اگر LS15 کا جو MLA ہے وہ بھی LS16 کا جو MLA ہے، دونوں اگر ایک ہی برادری کے آ جائیں تو وہاں پہ ظلم ستم اور وہاں پہ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹی برادریاں کیا کرتی ہیں، وہ جو ہماری برادری ہے، جو نارما برادری ہے، راجپوت برادری ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تاکہ بیلنس کریٹ ہو، تاکہ بیلنس کریٹ ہو۔ تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہم ہمیشہ بیلنس کریٹ کرتے رہے، 74 سے لے کے 2016 تک ہم بیلنس کریٹ کرتے رہے۔ بعد میں ایک سیاستدان ہے جس کا نام ہے سردار قمر زمان، وہ ایک مغرور، متعصب اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ پچھلی دفعہ اس کے اسی فیکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اس کی ضرورت ضبط کروائی۔ اپنی برادری ہے، بہت اچھی برادری ہے، بنگال برادری کے لیے ہیٹس آف، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن خرابی اگر ہے لیکن لیڈرشپ ہے، ان میں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو قمر زمان کی جو فرعونیت تھی اس میں جو مغرور اور جو تعصب اور تکبر جو تھا اس کی وجہ سے اس کی برادری نے اس کو مسرت کیا اور اس کی ضرورت ضبط کروائی۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی برادری اور باقی برادریوں سے انتقام لینے کے لیے اس سے دوسرے عہدے سے تعمیری ریاض کو لایا اور اس نے ریفرنڈم کروایا۔ 3 مہینے جو ہے نا وہ ریفرنڈم کرواتا رہا، اور تعمیری ریاض کا کیا حق بنتا ہے وہاں؟ تعمیری ریاض اس عہدے کا ہی نہیں ہے، تعمیری ضلع کا نہیں ہے، تعمیری ریاض اس تقسیم کرنی ہے، اس کو وہاں پہ جا کر ریفرنڈم میں شروع کر کے لوگ کہتے ہیں تعمیری ریاض سے ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ PTI یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس لوگ جو ہے نسیم معلوم جو کہ دنیا سے چلے گیا ان کی بخشش کرے، انہوں نے PTI بنائی تھی اور پھر انہوں نے ریکارڈ ووٹ کیے۔ راجا خورشید صاحب نے ظفر آباد ڈویژن اور پنچ ڈویژن میں نمبر 1 لوگ ووٹ کیے، اور پورے آزاد کشمیر میں ان کی نمبر 3 پوزیشن تھی، اور PTI ہم نے بنائی، آپ نے پورے ضلع سے بنائی ہے، اور آج جب پھل کھانے کی باری آئی تو قمر زمان کی سازش، قمر زمان کا تعصب، قمر زمان کا حروف اس نے اٹھا کے تعمیری ریاض پر پوری تعمیری ریاض کی کیا حیثیت ہے؟ پیسہ کرو، ہم پوچھیں گے ریاض میں کوشچن ہوگا کہ تحقیق کی جائے کس طرح باپ میرا کلاس فلو ہے، کس طرح باپ جو بھی دار تھا اور یہاں سے ایلیویٹر جو ہے وہ پڑھنے گیا ہے، اور اس نے جو ہے امریکن فوج کا پیسہ چوری کر کے یہ لایا ہوا جس سے سمجھ سنا ہے، اور یہ اگر یہ بندہ حکومت میں آتا ہے تو یہ امریکن ایجنٹ ہوگا، اس کی تحقیق کی جائے، یہ امریکن ایجنٹ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سردار شبیر خان جو اس کو لے کر گیا تھا اور وہ پیسہ سپروائزر تھا، اس کو جو پیسے یہ چوری کر کے لایا اس کو 12 سال جیل ملی ہے، 12 سال جیل ملی ہے اس کو، اور یہ بھی تحقیق کی جائے کہ ہماری ایجنسی ہم کو تحقیق کرنی چاہیے کہ تمہارا پیسہ کھو جائے۔ باقی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ بات یہ ہے ہماری اسکول سے نہ کھیلا جائے، ہمارے دربار سے نہ کھیلا جائے۔ قمر زمان کا جو پرابلم ہے وہ کسی اور برادری کو برداشت نہیں کرتا، اس نے مقصد یہ اس کا ہے اس تعمیری ریاض کو لے جانے کا کہ تعمیری ریاض کے جو 2 گروہ ہیں ان کو وسیع عہدے میں شامل کر کے راجپوت برادری کی جو مجارٹی ہے اس کو مجارٹی میں تبدیل کیا جائے اور ان کی نسلوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ سمجھنا چاہیے ہماری سینئر قیادت کو، ہمارے جو مسائل ہیں ہم کو نہیں سمجھتے۔ تعمیری ریاض جو ہے اس کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، گھر تبدیل کرنے کے لیے وہ آ ہے، اور اگر یہ بات ہوئی، اگر ہمارے دربار سے کھیلا گیا، ہمارے حکومت سے ہم نے یہ علاقہ آزاد کروایا ہوا ہے، ہم نے یہ علاقہ انگریز سے بھی آزاد کروایا، انگریز سے پہلے سکھوں سے آزاد کروایا ہوا ہے۔ تعمیری ریاض ہم کو حکمران یہ نہیں کر سکتا، تعمیری ریاض کو اپنے علاقے میں بھیجیں، اس کو LF22 کا ہے وہ LF22 میں بھیجیں، اور LF15 میں ہم یہ لوگ بیٹھے ہوئے جس کو پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ہے، جس کو پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ اجازت کیا ہے، ہم نے اپنے انڈیویجول پارلیمنٹ بورڈ کو جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں، ہم نے لکھ کے میں تعداد میں آپ سب کو دوں گا، ہم نے لکھ کے پارٹی کا کو بھیجا ہوا ہے، تعمیری ریاض کا منظور، باقی جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں ہم جو ہے اس کو کامیاب کروائیں گے۔ تو ہمارے جو ہے ہمارے اوپر خیال کیا جائے، ہماری نسلوں کا خیال کرے، اور اس کا مرکزی کردار ہے، تو مرکزی کردار کا نام جو ہے وہ بار بار آتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے
کہ تنویر الیاس نے جا کے بھنگرام میں جو کامل میٹنگ تھی اس نے کہا، اس نے خود کہا، پوچھتے لوگوں سے کہ میں نے رفاقات کو مینیج کر لیا ہے، میں نے اپارا کو مینیج کر لیا ہے، میں نے پی ڈی کو مینیج کر لیا ہے، ٹکٹ LA-15 کا میرا ہے، اور یہ بات میں ایمان کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ میرا ہے، ابھی تک ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، اس نے پہلے بتا دیا، اس نے کہا کہ میں مستقبل کا وزیر اعظم ہوں. ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ کور کمانڈر اور GOC جو میرے گھر گئے، میرے چھوٹے بھائی بریگیڈیئر محمود صاحب کی مصر جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئی، اور وہ فاتح خانے کے لیے گئے. میری ایک آرمی کی فیملی ہے، اور پورے پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 10 آرمی آفیسر میرے گھر میں ہیں، اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے. 10 آرمی افسر ہیں اور بڑا بیٹا میرا شہید ہوا ہے، اور 3 اسٹار میرے گھر میں ہیں. سارا انچارج ملٹری میں ہوں، بریگیڈیئر محمود سارا انچارج ملٹری ہے، اور میرا بیٹا جو شہید ہوا ہے وہ سارا رسالت ہے. تو کور کمانڈر اور GOC جو ہے وہ فاتح کے لیے آئے. سبھی آرمی افسر کو سیاست نہیں کرتے. اگر ان کا کوئی نام استعمال کرتا ہو، کسی نے اگر بات کہی ہو تو وہ کہی ہوگی نہ میں نے بات کہی ہے اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ بات میں نے کہی ہے تو اس کا جواب مجھے دے دیجیے. آپ کہتے ہیں جواب سر. میں یہ کہتا ہوں اس سلسلے میں کہ اس قسم کی جو خوب دوست ہوتے ہیں، نادان دوست ہوتے ہیں، ہماری بڑے افسوس سے بات کرتا ہوں کہ اس قسم کی بات میڈیا سامنے گئی. ہماری جو قومی اسلام کے ادارے ہیں اور بالخصوص جو ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت نمبر 1 ایجنسی ہے، جس کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا عالم اسلام کے اندر جو ہے ہمیں ان پہ فخر ہے. یہ جو نادان دوست ہیں، ان کا ذکر میں اس لیے کیا میں نے کہ اس قسم کی اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہمارے ان کی دوست کو کا نام بھیجنا جو ہے، اس کی میں نے مذمت کی ہے. اور کسی قسم کا ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے ادارے کے اتنے بڑے لوگ جو سر پہ تحفظ کرتے ہیں وہ اتنی نیچے گر سکتے ہیں. اور یہ جو کور کمانڈر صاحب ان کے گئے ہیں تو جب ٹکٹ تقسیم ہوئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کے کتنے لوگ استعمال ہوتے ہیں. یہ تو یہ بات یہ ہے کہ صدارت جو ہے، صدارت ہر آدمی صدارت نہیں کر سکتا. صدارت کے لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اس کا ویژن ہونا چاہیے، اس کی پرسنالٹی اس کا اوپر ہونا چاہیے، فائنینشلی اس کو اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ہر بندہ صدر جو ہے اس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے. تو ہر بندہ اس کے فادر کی بریسٹر صاحب کے جو فادر ہیں ان کی خدمات آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جو سنہرے عروج سے لکھنے کے قابل ہیں. بریسٹر صاحب جب 96 میں وزیر اعظم بنے، 1 پیسے کی کرپشن جو ہے بریسٹر سلطان محمود چودھری کے خلاف نہیں ہے. بریسٹر چودھری سلطان محمود جو فیئر پرسن، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور بالکل جو ہے وہ انصاف کرنے والا انسان ہے. میں بریسٹر سلطان محمود چودھری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کیسے کہوں کہ مجھے صدارت جو ہے نا وہ دی جائے. رسول ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے تو تھوڑا سا لطیف کا ہے ان لوگوں کو. ہمارا ایشو یہ ہے کہ کس نے دیے جھمکے، کہاں سے آئے جھمکے، اور یہ پوچھ رہے ہوں دو باتیں. کس نے دیے جھمکے، کہاں سے آئے جھمکے. بات یہ ہے کہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے مل گیا ہے ادھر اپنی نظر کر کے ہم کہتے ہیں کہاں سے ٹکٹ آیا اور کس نے دیا. گزارش یہ ہے صاحب کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپشن ہم سے صرف عمران خان کو پوچھنا ہے. فی الحال جو آپ کی یہ بات ہے میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا کہ ہمارے ساتھ پورے وصول سے کہتے ہیں ہمیں پورے کا پورا پارلیمانی بورڈ سے یہ مکمل یعنی میں نے پہلے جس طرح کہا کہ ہمیں ایمان کی آتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ تنویر الیاس کو کسی صورت میں بات سے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اس لیے کہ اس کا نہ کوئی میرٹ ہے نہ اس کا کوئی حق بنتا ہے. یہ آپ نے مزاحمت بات یہ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر لیں کہ مزاحمت کیسے ہوگی. مزاحمت کریں گے. ہم نے کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ سردار تنویر الیاس حلقہ دستی باغ میں اپنی شادی کے دن گیا ہوگا اور اس کے بعد پھر جب گیا تو اس نے کہا مجھے ٹکٹ مل چکا ہے. ہم اس کے اس بیان اور اس فالس اسٹیٹمنٹ کی مذمت کرتے ہیں. اور عمران خان سے ہم نے بالکل نہیں کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکٹ آپ تقسیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے 2 آپشن رہ گئی. جب تک ٹکٹ تقسیم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کہنا چاہتے تھے آپ سے کہ یہ پالیسی میٹر ہم اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ تو نون لیگ میں بھی ایسے ہو رہا ہے، آپ کے سامنے پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح ہے. محمود چودھری کوئی ایسا کیس نہیں ہے.
हम तो अपने हल्के का वो रोल रो रहे हैं जो आपकी वसादत से इमरान खान तक ये जब बात आएगी तो ये चीज यकीनन डिस्कस होगी कि कौन आदमी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज देखो उसमें बात यह है ना, मैं तो 5 साल गवर्नमेंट का रहा हूँ, मामले खसूसी तो प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने जो एक चीज देखी है कि जो लैंड अफसर, ये 5 लैंड अफसर जो पाकिस्तान से आजाद कश्मीर में जाते हैं, अगर ये लोग वहां पर न हो तो हमारे बड़ी बरादरियों के लोग जो है वो छोटी बरादरियों को दबा देंगे। सो उनका होना हमारे लिए बाइस से सब इफ्तिखार है और हमारे लिए जरूरत है इसकी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की आपने बात की, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उनको आजाद कश्मीर के कल्चर, उनके डेमोग्राफी और उनके बाकी जो सूरत है तहजीब और तमादन का उनको पता होना चाहिए। वो ट्राइबल एरिया है, जो वही ट्राइबल एरिया है जो कि इसके साथ है, गद्दी के साथ है। इसी तरह हमारा माहौल है। एक ट्राइब को अगर आप ऊपर ले जाए और दूसरे ट्राइब को उसके उसका गुलाम बना लें तो बड़ा ट्राइब है वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ठीक है, इसलिए बात करने दें, इसमें बात करने दें ये बात। दूसरी बात यह है, सिर्फ हम अपनी राजपूत जो ट्राइब है, आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा ट्राइब है। पीटीआई में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, दो हल्कों के उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं। एक अले 15 का है और एक अले 26 का राजा मंसूर का। अगर हमें भी टिकट न दिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा ट्राइब जो है वो पीटीआई की हुकूमत से बाहर निकाल दिया जाए।